ویلکم بیک. آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کی وجہ سے حمزہ شہباز کو پڑے جانے والے ووٹ 197 میں سے 25 ووٹوں کو نکال دیا جاتا ہے. ان ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اور ان ممبران نے جب ووٹ ڈالا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بائی الیکشن ہوتے ہیں. ان ووٹوں کو نہ گننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے. اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کو ایز پارٹی ہیڈ ایک ہدایت جاری کرتے ہیں جس کے اندر 10 ووٹوں کا شمار سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے نہیں کیا جاتا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا. وہ خط پارٹی ہیڈ عمران خان کا تھا اور یہ خط چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ کیو لیگ کا تھا جنہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں عمران خان نے ڈاکو کہا ہے, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. میرا کینڈیڈیٹ جو ہے میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا. یہ ڈائریکشن جاتی ہے اور ڈائریکشن میں لکھا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے. چودھری شجاعت کا پارٹی ہیڈ حیثیت سے جو خط لکھا گیا وہ حرام اور عمران خان کا پارٹی ہیڈ سے حیثیت سے لکھا ہوا جانے والا جو خط ہے اس میں 25 ووٹوں کو نکالا جاتا ہے اور چودھری شجاعت کے خط کے باوجود پرویز الہی کو میں 10 ووٹوں کو ڈالا جاتا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے. یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر چودھری شجاعت کی ہدایت پر 10 ووٹ نہیں گنے گئے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اور اگر عمران خان لاڈلے کے اسی حیثیت میں لکھے جانے ووٹ 25 ووٹوں کو نکال دیا جائے اس کی گنتی نہ ہو, لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں, بائی الیکشن ہو جائے اور اسی طرز کے اوپر اگر چودھری شجاعت خط لکھے تو وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو, اس کے لیے فل کورٹ مانگی تھی. اور یہ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اسی لیے تمام سیاسی قائدین جو کہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہر طبقے سے ہر اطراف سے یہ آواز آئی کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. کیوں نہیں بنایا گیا فل کورٹ؟ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. کیوں ایسا؟ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ میں بتا دوں کہ ایک فیصلہ نواز شریف کا آیا تھا جب آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو, اور آپ نے کہا کہ کل آپ کہہ رہے تھے عدالت سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو 5 ممبر بینچ نے نکال دیا تھا, اور اس دن کے بعد آج تک ملک میں معاشی تباہی, بے روزگاری, افلاس, بھوک, افراتفری, فساد, نفرت کے بیج بوئے گئے. اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ اسی کا تسلسل اور اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے. یہ مزید ملک میں تقسیم پیدا کرے گا, یہ ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرے گا اور زیادہ انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. آئین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی ایک عدلیہ بحالی کی جدوجہد تھی. آج سے اس کا دوسرا باب شروع ہوا ہے. اب آئین کی بالادستی, پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کو ان چیزوں سے, جکڑی ہوئی چیزوں سے نکالنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو آئین کی بالادستی بھی واپس لے کر دیں گے, پارلیمان کی بالادستی بھی واپس دیں گے اور پاکستان کے عوام کا اصل مینڈیٹ جو 2018 میں چوری ہوا, جو اس وقت کے عدالتی فیصلے نے چوری کیا جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا, اور انشاءاللہ آج کے فیصلے کو بھی دوبارہ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی میں تبدیل کریں گے. جی ملک احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پڑھیں. دیکھیں یہ بیسکلی 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں کل پروسیڈنگز میں وہاں پہ تھا کورٹ میں. ایز اے اسٹوڈنٹ فلو بڑی 2 موٹی بنیادی باتوں کے گرد بحث گھومتی رہی.
اور پہلے تو یہ گھومتی رہی کہ ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ہوگی یا پارٹی ہیڈ کی ہوگی. یہ ایک بحث تھی جو کل سے سارا دن پاکستان کی میڈیا پر بھی ہے. کورٹ کے سوال جواب جو وکلاء کے ساتھ تھے وہ بھی ہیں. جو لائرز تھے اس میں رسپونڈنٹس کے، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں، لیکن جو بینچ تھی، بینچ نے ان کو اس چیز میں ڈریگن کیا. دیٹس واٹ آئی کوڈ سے. میں اس سے بہتر لفظ اور ڈھونڈ نہیں سکتا. اور کہا کہ دیکھیں گے کہ اگر کیس کے میرٹس نے یہ وارنٹ کیا کہ ہم فل کورٹ کی بات طرف جائیں تو پھر ہم ضرور جائیں گے. اب میں بھی سامع تھا، میں دیکھ رہا تھا کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز تھیں. تو جب وکلاء کے ساتھ سوال جواب ہو رہے تھے تو بڑا کلیئرلی میں نے جو وہاں پر کاؤنسل موجود تھے ان سے کہا کہ رادر جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ادھر آپ اس پروسیڈنگ کو کوئٹ کر دیں، کیونکہ جو بظاہر سوال سامنے آنا چاہیے وہ تو بڑا مختصر اور بڑا واضح سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ جو 25 ووٹ منہا کیے گئے اس گنتی میں سے جو کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ملے تھے، اور یہ ووٹ جو 10 ووٹ ہیں یہ بھی اسی طرز عمل پر منہا کیے گئے ہیں. تو ان دو کے اندر فرق کیوں؟ اب اس کی بنیادی وجہ ڈھونڈی گئی کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کو. تو اس میں آئین تو بڑا واضح ہے، وہ تو اس میں کوئی مشکل بات تھی نہیں، بڑا کلیئر ہے. اس کے 2 پرووائزو ہیں. اس میں پہلے پرووائزو میں پارلیمنٹری پارٹی کی بات کی جا رہی تھی اور دوسرے میں پارٹی ہیڈ کی بات کی جا رہی تھی. اور ہمارے ذہن میں تو آج تک وہ بحث بھی عکس ہے جو 17ویں ترمیم سے پہلے جب لیگل یہ اس کی جو لا ریفارمز تھیں، ہماری الیکٹرل لا ریفارمز تھیں، تو اس سے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ کی اور پارٹی ہیڈ کی بحث ہو چکی اس میں. اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی آمریت ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی، پارلیمنٹ کے متعلق معاملات کو پارلیمانی پارٹی دیکھے. تو وہ بھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل ماضی قریب کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے جب یہ طے ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ پرنسپل سیٹ کیا کہ جو 63A کا ریفرنس تھا اس کے اندر کہ ٹھیک ہے ووٹ ڈالنے میں ممانعت نہیں ہوگی، آپ ڈال لیں ووٹ، لیکن وہ ووٹ گنا نہیں جائے گا. اچھا، اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس پہ تمام جورسٹ تھوڑے پریشان بھی تھے اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے غالباً اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو ہم نے بڑی کوشش کی دیکھیں کہ وہ کون سے ووٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈال دیے جائیں اور وہ کاؤنٹ نہ ہو. تو سوائے اس کے کہ وہ جو ریجیکٹڈ یعنی مسترد شدہ ووٹس ہیں، تو حمزہ صاحب کے کیس میں تو وہ ووٹس ریجیکٹڈ کبھی بھی نہیں تھے. یہ پرنسپل بعد میں ایک جس کو آج کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے، تو وہ اگر ایک پارلیمان کا ہی ایک جز ہے، بھلے سے صوبائی اسمبلی کا ہے، اور اگر صوبائی اسمبلی کے اندر ووٹ ڈل جائے اور اس کی گنتی پریزائڈنگ آفیسر جو کہ وہاں پہ ایک فائنل اتھارٹی ہیں کہ وہ ووٹ کو کاؤنٹ کریں گے اور وہ ووٹس کو ویلڈ ووٹس تصور کریں اور ان کو بعد میں سپریم کورٹ کے کسی حکم کے تحت ختم کیا جائے، تو یہ آرٹیکل 69 کی وہ فائر وال ہے جس کو بریچ کیا گیا. یعنی یہ جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن 3 پلرز پہ کھڑا ہے، ایک لیجسلیچر ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. تو بڑی سٹرینج بات ہے کہ جوڈیشری کے لیے تو وہ اس کو ایک بنیادی ڈھانچے کا نام دے کر اپنے ہی فیصلوں کے ساتھ طے کر لیں اور طے کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ جی کیونکہ بنیادی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے وہ فارمیشن آف بینچز کا سوال ہو، کوئی بھی بات ہو، یہ بنیادی ڈھانچہ ہے، یہ جوڈیشری کے معاملات ہیں، ان کے اندر کوئی اور ادارہ نیدر ایگزیکٹو اور نور پارلیمنٹ دونوں مداخلت نہیں کر سکتی. اچھا، ویز ٹو دس جب یہ بات پارلیمنٹ کے پاس آ جائے تو تب آپ اس طرح کے معاملات جو کہ بڑے نیکڈ ریٹن آن دا وال، بڑے بڑے بنیادی آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں پیدا کردہ، اور اس میں پھر آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں اتنی صریحاً مداخلت کریں. یس آئی ایڈمٹ، میں مانتا ہوں کہ اگر کاؤنٹ دیکھیں تو 186 ووٹ وہی تھے، لیکن اسی طرح سے وہ ووٹ 197 بھی تھے. اگر آپ نے یہ 10 ووٹ منہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی پھر غلط تھا، آپ نے جو 25 ووٹ منہا کروائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ڈسپیرٹی ہے
یعنی دیکھنے کے لیے دو ڈفرنٹ لینزز ہیں، اور میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کیونکہ میں کریشن آف ووٹ ہوں، میں کسی بینچ پہ بیٹھی ہوئی کوئی اینٹی نہیں ہوں، میری ایک شناخت میرے ووٹ کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر وہ میرے ووٹ کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں دس واز ریسیوڈ ان دیئر اون ٹوکن، اگر یہ فیصلہ 25 ووٹوں کا نہ ہوا ہوتا تو چودھری شجاعت صاحب کے خط کے ساتھ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ تو میں صرف اس کو بڑی پلین سپیکنگ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک غیر مناسب صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل اسمبلی پنجاب کی اس کی اٹانومی اس کو متاثر کیا گیا ہے، ووٹس کی سینکٹیٹی پہلے 25 ووٹوں کے کیس میں، جس کے بعد یہ پریسیڈنٹ سیٹ بینچ ہوا، بننے سے آج تک کی آبزرویشن سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص کی وجہ سے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے، اگر فل بینچ بن جاتا تو حقیقت میں انصاف ملتا، ایسا کہنا ہے مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات کا، جو اس وقت دیگر پارٹی قائدین کے ہمراہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔